اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس وقت رات کے 12:20 ہو چکے ہیں اور آج 8 تاریخ ہے اور 8 فروری ہے اور تقریباً 7 گھنٹوں کے بعد الیکشن میں صبح 8 بجے سے ووٹ پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بلوچستان میں جو 2 بم دھماکے ہوئے ہیں اس میں کافی شہادتیں ہوئی ہیں، اس پہ بات ہوگی، اور کس طریقے سے کس چیز پہ الیکشن ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی اور کتنے بجے سے، یہ ساری تفصیل میں آج بیان کروں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب تعارف کی طرف۔ تو میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ میں 1 جنوری کو 75 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 76واں سال شروع ہے، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا۔ تو بعد میں پھر پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیا جاتا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بولنا ہے۔ تو وہ جب میں پرچہ پڑھتا تھا تو اس میں سوائے جھوٹ اور فراڈ کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا، کیونکہ اب 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو کل انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ لوگوں کو لائیو چینلوں کا بھی، مختلف پولنگ سٹیشنوں کا بھی دورہ کرواؤں راولپنڈی کینٹ کے، اور پولنگ کے متعلق بھی معلومات دوں گا، ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن کے نتائج بھی آپ لوگوں کو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں۔ تو آپ سے میری ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں میں آج الحمدللہ میرا گلا کچھ بہتر ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں میرا گلا کس چیز سے ٹھیک ہوا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاتا ہوں، میں نے اپنے جسم کو دوائیوں کا عادی ہی نہیں کیا ہے۔ میں یہ قدرتی جو اپنے باپ دادا سے دیکھتے آ رہے تھے نا، ٹوٹکے، وہ ٹوٹکے استعمال کرتا رہتا ہوں، یا پھر یہ حکمت کی حکیمی دوائیاں استعمال کرتا ہوں۔ ڈاکٹری دوائیاں، حکیمی دوائیاں بھی میں نہیں استعمال کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے جسم کو نیچرل طریقے سے، جو قدرت نے اندر دفاعی سسٹم دیا ہوتا ہے نا، اسی کو ہی کام کرنے دیا جائے، اور الحمدللہ میرا دفاعی سسٹم بہترین کام کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ 75 سال کی عمر میں بھی اللہ نے میرے جسم میں کوئی مین بیماری نہیں رکھی ہے۔ یہ نزلہ، زکام، بخار یہ تو لگا ہی رہتا ہے اس عمر میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہاں میرا گلا کس چیز سے ٹھیک ہوا ہے، کھانسی میں بھی آرام آیا ہے۔ یہ کالی مرچ لے لیں، پاؤڈر نہیں، کالی مرچ ثابت لے لیں، اور اس کو 10 سے 15 کالی مرچ لے لیں یا 20 لے لیں، ان کو کوٹ لیں، موٹا موٹا کوٹ کے نا، باریک نہیں کرنا، پاؤڈر نہیں بنانا، موٹا موٹا کوٹ کے نا، تو چھوٹی مکھی کی خالص شہد میں، یا چھوٹی مکھی کا نہ بھی ملے تو کوئی بھی اچھی کوالٹی کا شہد لے لیں، اس میں مکس کر کے نا، تو اس کو سوتے وقت 1 چمچ چائے والا زبان پہ رکھ کے نا، تو آہستہ آہستہ چبا کے نا نگل لیں۔ تو اس کے بعد صبح تک پانی نہیں پینا، پھر جتنی مرضی پیاس لگے نا، سو جانا ہے، پانی نہیں پینا۔ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کھانسی جا چکی ہوگی، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔
یہ نسخہ میں نے استعمال کیا، اس سے مجھے فرق پڑا کھانسی میں بھی، اور الحمدللہ گلا بھی ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، آج ایک دن پہلے بلوچستان میں نے کیا کہا تھا، بلوچستان میں سب سے زیادہ یہ عمران نیازی کے 4 سالہ دور میں دشمنوں کو موقع ملا ہے اپنے نیٹ ورک قائم کرنے کا، اس کو مضبوط کرنے کا۔ یہ بلوچستان پہ تو دشمنوں کی نظریں کافی عرصہ پہلے کی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کہ بلوچستان کو اللہ نے بے حساب دولت دی ہے، وہاں پہ تیل بے حساب موجود ہے، وہ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ نکالیں گے۔ اس کے علاوہ سونے کے پہاڑ ہیں وہاں پہ، چاندی کے پہاڑ ہیں، المونیم کے، پیتل کے، اور کافی زیادہ یہ معدنیات ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ سی پیک کا مرکز ہے وہ گوادر، وہ بھی بلوچستان میں ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے کافروں کی نظریں بلوچستان پہ ہیں۔ وہاں افراتفری پھیلانے کا مقصد یہی ہے، سی پیک کو روکا جائے اور الیکشن کو سبتاز کیا جائے۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور نئے آنے والوں سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں اس عمر میں اگر آپ لوگوں کے لیے بیماری کی حالت میں بھی ولاگ بناتا رہا ہوں، تو آپ بس اتنا خیال کریں کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اور یوتھیوں سے میری اپیل ہے کہ دیکھیں، عمران نیازی کو میرا دشمن نہیں ہے، یا نواز شریف میرے چاچے کا پتر نہیں ہے۔ جب وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، جیسے میں نواز شریف کو کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت سوائے نواز شریف کے کوئی بھی اس ملک کو صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ ملک 99% تباہ ہو چکا ہوا ہے، 1% باقی بچا ہوا تھا، جس کو کہ شہباز شریف کو اللہ سلامت رکھے، اس نے تقریباً 10%، 1% سے 10% تک لے آیا ہے۔ ابھی نواز شریف کی عمر ایسی نہیں ہے کہ جس میں وہ ہارڈ ورک کر سکے، اس کے لیے اس نے شہباز شریف کو بھی وفاق میں بلا لیا ہے۔ یہ دونوں بھائی مل کے وفاق میں رہیں گے، اور پنجاب کو جو ہے نا ایک اچھا وزیر اعلیٰ ملے گا مریم نواز کی صورت میں، وہ بھی محنت کرنے والی، ٹف کام کرنے والی بیٹی ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب کرے۔ میں اس کے حق میں تو نہیں تھا، لیکن بس مجبوری ہے، آپ کے نواز شریف کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نواز شریف کا آخری الیکشن ہو، کیونکہ اب اس کی صحت وہ پہلے والی نہیں رہی ہے۔ اس کی زندگی کا ساتھی جب سے چلا گیا نا، اس کو ایک نہیں، 1 سال میں 2 جھٹکے لگے ہیں ایک ساتھ۔ ایک تو اپنے ملک سے دور، اپنی سب سے بڑی بیٹی سے دور، جس کو وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، مریم نواز کو، اور دوسرے نمبر پہ اپنی ماں سے دور۔ پھر ماں یہاں سے گئی اس کے پاس، وہاں جا کے ماں فوت ہو گئی، پہلے اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ زندگی کا ساتھی اور ماں دونوں ساتھ چھوڑ جائے نا تو آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت تو نواز شریف ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ اب وہ پوڈری تو ہے نہیں جس کو ماں باپ کے مرنے کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ کاؤنٹی ماں یہاں پہ مر گئی تھی، شوکت خانم، جس کے نام پہ یہ کمائی کر کے کھا رہا ہے اسپتال بنا کے، وہ بھی نواز شریف کی مہربانی تھی جس نے بنا کے دیا ہوا ہے۔ یوتھیوں کو تو یقین بھی نہیں آئے گا، تو میں ویڈیو سینڈ کر دوں گا جس میں خود عمران خان اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ، لیکن یہ یوتھیوں کی نسل ایسی ہے نا کہ یہ اس کی بات پہ بھی یقین نہیں کریں گے، کہیں گے ان نشے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جھوٹ تو ویسے وہ بولتا رہتا ہے، 99% جھوٹ بولتا ہے، ایک آدھ کوئی سچ غلطی سے کبھی نکل جائے اس کے منہ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ 100% ہی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس نے خود تسلیم کیا ہوا ہے کہ بھائی شوکت خانم 70 کروڑ میں 1992 میں 70 کروڑ آج کل کے 700 کروڑ کے برابر تھے۔ 70 کروڑ میں بنا تھا شوکت خانم سب سے پہلا لاہور میں، اس میں سے 50 کروڑ دیا تھا میاں شریف نے، نواز شریف کے والد نے،
اور وہ جگہ زمین جو ہے نا وہ بھی نواز شریف نے دی تھی، اور اس وقت نواز شریف پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا مشینری بھی بغیر ٹیکس کے اس کو منگوائی گئی تھی، اور 10 کروڑ دیے تھے سرتاج عزیز نا شوک یہ کیا میں اسحاق ڈار نے 10 کروڑ اسحاق ڈار نے دیے تھے، اور 10 کروڑ سعد رفیق نے دیے تھے، تا یہ 70 کروڑ پورے کا پورا مسلم لیگ نون کا لگا ہوا ہے یہ شوکت خانم میں۔ تو یوتھ کے جس کو خان صاحب کا کارنامہ بتا رہے ہیں، اس پوڈری کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پاس کیا تھا؟ اس سے زیادہ تو کمائی کرتے تھے یہ ظہیر عباس اور جاوید میاں داد، یہ جو یہ بنی گالا میں اس کا 700 کنال کا 400 کنال سرکاری کھاتے میں ہے اور 300 کنال قبضہ ہے۔ 700 کنال پہ جو محل بنا ہوا ہے نا، یہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، یہ اس کو یہودیوں نے بنا کے دیا ہوا، جس کا 40 سال پہلے بتا دیا تھا حکیم سعید نے بھی، اور 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بھی بتا دیا تھا، تو یہ ان کی طرف سے انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ آج سب سے پہلے بلوچستان کی طرف آتے ہیں کہ بلوچستان میں آج 2 بم دھماکے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک میں دونوں میں ملا کے تقریباً 38 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، اور تقریباً 70 کے قریب زخمی ہیں۔ مستند اطلاعات ہیں، ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ زخمیوں کی تعداد، مواد کی شہادتوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ ابھی تک 38 شہادتیں ہو چکی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرمائے۔ یہ دشمن الیکشن کو سبتاز کرنے کی کوشش ہے، اور کل بہت زیادہ خطرہ ہوگا، اس لیے کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ ایک جگہ پہ جمگٹا نہیں بنانا ہے، اور باقی کوشش کرنی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد فوراً گھروں کو چلے جانا ہے، خاص طور پہ فیملیاں جو آئیں گی آئیں بلا جھجک۔ 3 لہریں گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں، پہلی میں پولیس کو رکھا گیا ہے، دوسری میں رکھا گیا ہے کیا نام ہے رینجرز کو، اور تیسری میں رکھا گیا ہے پاک آرمی کو۔ آپ بلا خطر خوف و خطر جائیں۔ دیکھیں، یہ مت سوچیں کہ جہاں ہم گئے ووٹ ڈالنے تو مر جائیں گے، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ جب وقت مقرر پورا ہو جاتا ہے نا تو اسی وقت ہی موت آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی ہے۔ تو ووٹ اب کس پہ ڈالنے دیا جائے گا، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہونے چاہیے شناختی کارڈ، اوریجنل شناختی کارڈ ہونا چاہیے۔ فوٹو کاپیز پہ بھی اجازت نہیں ہے، نہ لائسنس سے، نہ راشن کارڈ سے، نہ کسی اور چیز سے، نہ بے فارم، کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی سوائے اوریجنل شناختی کارڈ کے۔ اوریجنل شناختی کارڈ پہ ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، اس کی ڈیٹ اگر ایکسپائر بھی ہو گئی ہوگی نا، ڈیٹ گزر بھی چکی ہو، اس پہ بھی اجازت مل جائے گی، لیکن ملے گی صرف اوریجنل شناختی کارڈ پہ۔ اس لیے اوریجنل شناختی کارڈ لے کے صبح گھروں سے نکلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ صبح فاسٹ ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، اور ایسے حکمران عطا فرمائے جو ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ تو جائیں، جا کے ووٹ پول کریں اپنے، اور اگر آپ لوگوں نے سی پیک کمپلیٹ کروانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کروانا ہے، تو پھر نواز شریف کو ووٹ دیں۔ تو اگر مطلب سی پیک کو روکنا ہے، جیسے 4 سال خان صاحب نے روکے رکھا تھا، تو پھر خان صاحب کو ہی دے دیں، انہوں نے ملیا میٹ کر دینا ہے، ملک کو بھی تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ تو ویسے تو ان کا اب کوئی حکومت بنانے کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے سروے، جتنے بھی عالمی اداروں نے سروے کیا نا، اس کے مطابق مسلم لیگ نون ہی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا یوتھ کے، جیسے کہہ رہے ہیں خان صاحب نے شعور دے دیا، خان صاحب نے یہ شعور دیا ہے کہ اپنی فوج کو عوام سے لڑا دیا ہے، یہ شعور دیا ہے، یا یہ شعور دیا ہے کہ پشاور میں ایک یوتھ کے نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور باپ نے 6 کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں،
اب وہ رو بھی رہا، آخر باپ تھا غصے میں تو اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ اچھا اس نے باپ نے منع کیا تھا، ووٹ ڈالنے سے نہیں منع کیا، اس نے صرف یہ کہا کہ ووٹ بھلا پی ٹی آئی کو ہی جا کے دے آنا، یہ جو جھنڈا اوپر لگایا ہوا ہے نا اس کو اتار دو، جھنڈا مت لگاؤ، کیونکہ اب باقی پورا گھر میں تمہارے باقی بھائی بہنیں، تمہاری ماں باپ سب اس پارٹی کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ قادیانیوں کی پارٹی ہے، اس میں 99% قادیانی ہے، اور غیر مسلموں یہودیوں کی پارٹی ہے، یہودیوں کے علاقاروں کی پارٹی ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹوں کی پارٹی ہے جہاں سے اس کو فارن فنڈنگ ملتی ہے، یہ ان کی پارٹی ہے۔ تو اسی بات پہ ان کی بحث ہوئی تو اس نے کیا کیا نا، اس نے تھپڑ، جب اس نے کہا نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو اس نے غصے میں آ کے نا اپنے سکے باپ کو اس کو تھپڑ مار دیا، یہ شعور دیا تھا خان صاحب نے ان کو۔ یہ پشاور کی بات کر رہا ہوں، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، چند دنوں کی بات ہے، میرے خیال ہے 10 سے 15 دن ہوئے اس واقعے کو۔ تو وہ تو جنم باصل ہو گیا، اب اس کا باپ جیل میں ہے، وہ بیچارہ رو بھی رہا ہے، آخر اولاد تھی، دکھ تو ہوتا ہے نا جوان اولاد کا۔ تو اللہ ہدایت دے ایسی جوان اولاد کو بھی۔ تو اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے ووٹ ڈالنا ہے کہ اوریجنل لے کے جانا ہے، اپنے امیدوار کے نشان کے آگے مور لگا کے اس کو اسی رخ پہ ہی ایسے پہلے 1-2 پھوکے مار کے سیاہی کو خوش کرنا ہے، اس کے اسی طرح فولڈ کرنا ہے کہ اس طرح کہ اگر وہ اگلے خانے میں بھی نشان لگے تو وہ اسی خانے کے اندر ہی لگے، اسی کے آگے ہی لگے، تاکہ وہ ووٹ ریجیکٹ نہ ہو۔ اگر ایک سے زیادہ جگہوں پہ نشان لگا ہوگا یا کسی بھی چاہے نواز شریف یا عمران خان یا بلاول کے حمایت میں کوئی فقرہ لکھا ہوگا تو وہ ووٹ بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ ووٹ کو ضائع نہ ہونے دیں، ریجیکٹ نہ ہونے دیں، کچھ بھی نہیں لکھنا، بس صرف انگوٹھا لگانا ہے اور اس کے بعد سٹیمپ لگانی ہے اور فولڈ کر کے تو بکسے میں ڈال کے آ جانا ہے۔ 2 ووٹ ملیں گے آپ کو، 2 پرچیاں، ایک قومی اسمبلی کی ہوگی اور ایک صوبائی اسمبلی کی ہوگی، دونوں کو احتیاط کے ساتھ مہریں لگانی ہیں اور احتیاط کے ساتھ فولڈ کر کے ڈبے کے اندر ڈال کے تو واپس آنا ہے، اور جاتے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کلمہ پڑھ کے نکلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا شعور دے دے گا کہ آپ لوگ صحیح بندے کو ووٹ دیں گے، اس بندے کو ووٹ دیں جس نے ملک کے لیے کام کیا ہو، جو آپ لوگوں کو ہر وقت ملتا ہو، جو عوام میں رہتا ہو، بھلا کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن جو رابطے میں رہتا ہو نا اس کو ووٹ دیں، جو صرف الیکشن کے دنوں میں نظر آتا ہو اس کو نہ دیں۔ تو ہاں، یہ جو نواز شریف ہے یہ بھی الیکشن کے دنوں میں ہی ملتا ہے، بلکہ الیکشن کے دنوں میں بھی اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ سیکورٹی رسک ہوتے ہیں، اس کو زیادہ وہ نہ کر لیا کریں۔ یہ صوبائی اسمبلیوں کی میں بات کر رہا ہوں، صوبائی اسمبلیوں میں وہ منتخب کریں جو آپ لوگوں کے ساتھ چلتے ہوں۔ تو باقی کوشش کیا کریں کہ آزاد امیدواروں کو نہ دیا کریں، یہ بعد میں بک جاتے ہیں۔ قومی جو پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، ان میں سے جس کو مرضی دے دیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا وہ ہے JUI ہے۔ ہاں، آج ایک اور بھی افسوسناک خبر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بلوچستان میں JUI کے مولانا پہ بھی وہ مولانا ذہن سے نام نکل گیا ان کی گاڑی پہ بھی حملہ ہوا ہے، اور ٹھیک ٹھاک 4-5-6 بندوں نے حملہ کیا ہے، لیکن ان کے گارڈ جو تھے نا وہ بھی 5-6 ہی تھے، انہوں نے اتنی شدید فائرنگ کی نا گارڈ نے، انہوں نے بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ وہ پھر بھاگنے پہ مجبور ہوئے، بھاگ گئے۔ اچھا، ان کو اتنے نزدیک سے سپورٹ ملتی ہے کہ منٹوں سکنٹوں میں وہ غائب ہو جاتے ہیں، انہوں نے زیر زمین سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو ایجنسیاں ان کو اس بات پہ وہ کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ سرنگوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ 4 سال وہ جنرل فیاض صاحب ISI کے سربراہ بن کے نا تو وہ اپنے ہی لوگوں کے پیچھے لگے رہے ہیں، انہوں نے بلوچستان میں دشمنوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ غیر ملکی ایجنٹ جو تھے، انہوں نے پیسہ جو لیا ہوا تھا
ڈالر جو وصول کیے ہوئے تھے، تو ان کو سہولتیں تو دینی ہی تھی۔ تو اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ پکڑے گئے، کچھ انشاءاللہ اور پکڑے جائیں گے اور اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ آج ایک اور افسوسناک افسوسناک نہیں، دکھ والی بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے راولپنڈی کی بہت مشہور یہ راجہ فیملی جو ہے، ان کا ایک وہ بندہ کہ جو لوگوں کے جرگوں میں جا کے فیصلے کرواتا تھا، رازنامے کرواتا تھا، لوگوں کی دشمنیاں ختم کرواتا تھا، راجہ ناصر، وہ آج پکڑا گیا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، راجہ بشارت کا بھائی۔ تو راجہ بشارت کو اللہ نے اتنی عزت دی، راجہ ناصر کو بھی اتنی عزت دی، انہوں نے اپنی عزت ایک پوڈری کے پیچھے لگ کے خراب کر لی اور فوج کے اوپر حملہ کر کے مزید اپنے آپ کو ذلتوں میں دھکیل دیا۔ ان کے دماغ نے اس وقت اتنا کام نہیں کیا کہ بھائی ہمیں اللہ نے دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ اپنی فوج کے خلاف اپنے ہی عوام کو اکسایا جائے۔ اچھا، اس کے میسج جو پکڑے گئے ہیں، آج اس کا بیان بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ راجہ ناصر کے موبائل سے جو میسج پکڑے گئے ہیں وہ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اسی نے ہی عمران کے کہنے پہ لوگوں کو پیسے دیے، غریبوں کے بچوں کو پیسے دے کے ساتھ لے کے گئے۔ اب وہ سارے کے سارے اریسٹ، یہ GHQ پہ حملہ جو ہوا تھا اس میں براہ راست راجہ بشارت اور راجہ ناصر ملوث تھے۔ راجہ ناصر اریسٹ ہو گیا۔ میں یہ بات دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے فیصلے انہوں نے کیے تھے، چلنے والے لوگ تھے، ساتھ چلتے تھے، فیصلے کرتے تھے، جرگوں میں آتے تھے، دشمنیاں ختم کرواتے تھے، اتنے برے بھی نہیں تھے جتنا PTI میں جانے کے بعد بن گئے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ بڑی کنفرم خبر ہے، ابھی کسی چینل نے نہیں دی ہے، ہو سکتا کل یا پرسوں دیں، لیکن جیسے میں سب سے سینئر صحافی ہوں، ایسے ہی سب سے سینئر ذرائع بھی ہیں میرے، کہ میں نے اندر سے یہ خبر نکال کے لائی ہے کہ راجہ ناصر جو ہے نا وہ اریسٹ ہو گیا، راجہ بشارت کا بھائی، اور ہو سکتا ہے کل یا پرسوں تک اسی کے تھرو، اسی کے ذریعے راجہ بشارت کو بھی اریسٹ کر لیا جائے۔ تو یہ اب وعدہ معاف گواہ بنیں گے آگے عمران نیازی کے خلاف۔ تو باقی وہ بھی شروع ہو گیا ہوا ہے، یہ جو فوج پہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے نا، وہ بھی کیس شروع ہو گیا ہوا ہے، جیل میں اس کی بھی کارروائی شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ تو وہ ان میں سے ایک بھی بچ نہیں پائے گا جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا تھا۔ یہ فوج کس کی ہے؟ یہ فوج پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ یہ فوجی سینہ تان کے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کارگل میں، سیاچین میں، برف پوش وادیوں میں برف کے اندر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم گرم بستروں میں ہیٹر جلا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کریں کہ فوج پہ کبھی حملہ نہ کیا کریں۔ فوج میں کون ہے؟ فوج میں ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ہماری ہی اولاد ہیں۔ کبھی بھی، کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی فوج اگر مضبوط ہوگی تو وہ ملک بھی مضبوط ہوگا، فوج کمزور ہوگی تو ملک بھی کمزور ہوگا۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی لیڈر کے کہنے پہ اپنی فوج پہ حملہ آور کبھی نہ ہو، نہ ہی اپنی ایجنسیوں کے اوپر حملہ آور ہو، کیونکہ یہ ہیں تو ہمارا ملک بھی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں تمام یہودیوں اور کافروں کی نظروں میں ہمارا ملک کس وجہ سے کھٹک رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا سی پیک کا، سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا تو صرف روس سے سی پیک کے تحت 40,000 کارخانے پاکستان شفٹ ہوں گے، اس کے علاوہ 24,000 کارخانے چائنا شفٹ کرے گا۔ مزدور کی تنخواہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے ہوگی ان فیکٹریوں میں، اور جو چائنا کی سب سے بڑی فیکٹری ہے جس میں بوئنگ جہاز بنتے ہیں، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ بندہ ایک شفٹ میں کام کرے گا،
اور 2 شفٹوں کا 3 لاکھ ایک کارخانے میں، اور اندازہ کریں نا 40,000 کارخانہ وہ لائے گا اور 24,000 کارخانہ چائنا لائے گا۔ جب 64,000 کارخانہ آ جائے گا، منہ سے کہنا آسان ہے، 64,000 کارخانہ، یہاں پہ ایک بھی بندہ بے روزگار انشاءاللہ نہیں رہے گا، باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ملک سے غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، مہنگائی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، بجلی گیس بالکل فری ہو جائیں گے، بالکل فری ہو جائیں گے یہ سی پیک کے تحت۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کل لوگوں سے ووٹ پول کروائیں، لیڈیز اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ بھی لازمی نکلیں اور جا کے شیر پہ مور لگائیں تاکہ سی پیک کمپلیٹ ہو سکے، کیونکہ سی پیک کا عمران نیازی نے 4 سال پورا روکے رکھا ہے۔ خنجراب بارڈر، چائنا کا بارڈر تک سیل کر دیا ہوا تھا اس نے، چائنا کے ساتھ تعلق خراب کیے، اس کے بعد پھر سعودیہ کے ساتھ تعلق خراب کیے، ترکی کے ساتھ تعلق خراب کیے، یہ کیا نام ہے دبئی کے ساتھ تعلق خراب کیے، کوئی بھی ملک دیکھ لیں اس کو لینے کو تیار نہیں ہے، گورنمنٹ تو جان چھڑانے کو تیار ہے لیکن کوئی بھی اسلامی ملک اس کو پناہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب میں تو ان کا یہ حال ہوا ہے نا کہ ان مردودوں کا کہ انہوں نے مسجد نبی کی جو توہین کی تھی کہ وہاں پہ ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے، یہ جھنڈا اگر باہر نکال کے جھنڈا لگا لیتے ہیں نا صرف، تو اس میں ان کو 10 سال سزا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں پہ اور دبئی میں پی ٹی آئی کے جھنڈے پہ بھی پابندی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں پوری دنیا میں ایک تحفہ کہتے ہیں جی، نواز شریف کو بھی تحفے ملے ہیں، بالکل ملے ہیں، زرداری کو بھی ملے ہیں، آرمی چیف کو بھی ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں، اور جو تحفے ملتے ہیں وہ توشہ خانے میں جمع کروائے جاتے ہیں، اس نے تو جمع ہی نہیں کروائے، پہلے جمع کروائے جاتے ہیں، بعد میں پھر ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ کمیٹی پھر اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے کہ اس کی قیمت عالمی مارکیٹ میں کیا ہے، جب قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا آدھا 50% دے کے وہ تحفہ لے لیا جاتا ہے، لیکن لینے کے بعد بھی اس کو بیچ نہیں سکتے، بیچنے کے لیے اگر لیں گے تو پھر 50% کا وہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کو پوری فل پیمنٹ پہ۔ اب جو گھڑی اور زیورات، گھڑی جو ہے نا وہ اتنی قیمتی ہے کہ تقریباً 3.5 ارب روپیہ بنتا ہے اس گھڑی کا، جو خان صاحب نے 90,000 روپے میں لے کے، لاکھ بھی پورا نہیں دیا، 90,000 میں لے کے تو میرا خیال ہے 5 کے 6 کروڑ میں بیچ دی، 3.5 ارب کی، 350 کروڑ کی گھڑی۔ اس کے علاوہ جو زیورات ملے ہیں پنکی پیرنی کو دبئی میں، ان کی مالیت ہے 6 ارب پاکستانی، وہ کتنے، اس کی مالیت کتنی لگائی گئی، 3 کروڑ، 6 ارب کے زیورات کی مالیت لگوائی گئی جعلی طریقے سے 3 کروڑ، اور خزانے میں کتنے جمع کروائے گئے، 1.5 کروڑ۔ اسی کیس میں تو دونوں میاں بیوی اندر ہیں، یہ نہ اس طرح کی حرکتیں کرتے نا، اور بعد میں وہ زیور بھی دبئی لے جا کے بیچ دیے، رکھے بھی نہیں، اتنے بڑے بڑے انہوں نے گھپلے کیے ہوئے۔ اچھا، ان کا 190 ارب روپے کا، 190 ارب پونڈ کا، 190 ارب پونڈ کا جو گھپلا ہے نا، یہ پاکستانی کسی ایجنسی نے نہیں پکڑا، یہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے پکڑ کے تو وہ پیسہ پاکستان کو دیا، تو اس نے وہی پیسہ فراڈ کے ذریعے ملک ریاض کو دیا، ملک ریاض نے آگے سپریم کورٹ کو دے دیا، اور سپریم کورٹ کا وہ ثاقب ناصور لے کے فرار ہو گیا ہوا ہے۔ اب اس کو بھی یہ الیکشن کے بعد اریسٹ کیا جائے گا، اور اس سے دڑا مرچ والا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے منہ سے نکالا جائے گا نا، پھر وہ یہ پیسے واپس کرے گا، شاپت سے تو وہ بھی نہیں کرنے والا، بڑا ڈیٹ آدمی ہے۔ اس کے علاوہ بندیال سے بھی وصول کیے جائیں گے کہ بندیال نے کیسے 4 سال تک سٹے پہ رکھا ہے اس کو، قاسم سوری کو، حالانکہ وہ اس کا تو نمبر ہی تیسرا بن رہا تھا، اس کو 4 سال تک اگر اس نے حکومت کی ہے، 4 سال تک اگر اس نے سیلریاں لی ہیں، اس نے الاؤنس لیے ہیں، اس نے سہولتیں لی ہیں،
تو اس مردود بندیال کی وجہ سے لیے ہیں نا، جس نے اس کا کیس ہی نہیں لگنے دیا 4 سال تک۔ تو یہ تو حال تھا ان کا۔ اب سوچ سمجھ کے ووٹ دینا ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور بسم اللہ کر کے صبح جائیں اور جا کے مور پہ، شیر پہ مور لگائیں، اور اس کے بعد ملک کو پھر سے خوشحالی کی طرف لے کے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے وہ دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اول و آخر درود شریف ہوتا ہے، تب دعا قبولیت کو پہنچتی ہے، ورنہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، آج شب معراج ہے، قدر کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، اور رات کا یہ تہجد والا آخری پہر چل رہا ہے۔ یا اللہ، اس میں صدق کے دل سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آج جو دھماکے میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کو اول درجے میں قبول فرما، اور جنہوں نے یہ دھماکے کیے ہیں یا اللہ ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سب کو تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ اس عبادت والی رات کے صدقے میری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان سب کے حق میں بھی میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی یا اللہ نبی ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دفاعی نظام سے منسلک جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ اس ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جاؤ، اور ہم سب کی تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما،
اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اور بلوچستان میں جو مداخلت کر رہی ہیں، اور ان سب عالمی طاقتوں کو اور ان کے ایجنٹوں کو پورے ملک میں جو پھیلے ہوئے ہیں، ان سب ایجنٹوں کو جو بم دھماکے کر رہے ہیں، ان سب کو یا اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا باری تعالیٰ پاکستان کے غریب عوام جو شہید ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ آج کچھ چند گھنٹوں بعد الیکشن ہو رہے ہیں، یا اللہ اس میں دشمنوں کی نظروں سے ہم سب ووٹروں کو اور ہم سب کو اور ہمارے ملک کو، ہمارے املاک کو محفوظ فرما، اور یا باری تعالیٰ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی بکاؤ جج ہیں یا بکاؤ جج ہیں یا کرپٹ جج ہیں یا یہ سیاسی لیڈر ہیں یا بیوروکریٹس ہیں، اور یا اللہ جو وکیل ہیں، یا اللہ کرپٹ، ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ ان سب کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ جن بچیوں کی شادیوں کی عمر ہو چکی ہے اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس قبولیت والی رات کے صدقے، یا اللہ ہم سب کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، ان بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور ان کی شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور شادی کے بعد ان کو خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، اور ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان سب بچیوں کو 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں میں یا اللہ خوشحالی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہمارے عزیز و قرب میں سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں، خاص طور پہ میرے امی ابو، میرے دونوں سسر ساس صاحبہ، اور پیاری بہن، میری بہن اور میرا بیٹا، یا اور جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے امی ابو، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و قارب، ان کی اولادوں میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، یا وہ سب جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کی خطاؤں، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو یا اللہ آج قبولیت کی رات ہے، یا اللہ ان کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کے وفادار ساتھیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ
ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، اور یا اللہ اسی طرح ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی فیملی کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سب کو کامیابیاں عطا فرما، اس برکتوں والی رات کے صدقے ان سب کو وہاں پہ کامیابیاں عطا فرما، اور جو دھماکے کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو ہماری ایجنسیوں کے سامنے عیاں کر دے، اور ہماری ایجنسیوں کو وہاں دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور ان کو کامیابیاں عطا فرما، اور وہاں پہ سکون عطا فرما، امن عطا فرما، اور جو ناحق وہاں پہ رگڑے گئے ہیں بلوچی ان کو یا اللہ واپس اپنے ملک کا وفادار بنا، جو دشمن کے بہکاوے میں آ گئے ان کو واپس اپنے ملک کا وفادار بنا، اپنی قوم کا وفادار بنا، اور ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ خاص الخاص یا باری تعالیٰ قبولیت کی رات ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نواز شریف شہباز شریف کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اسی طرح ملک کی اس سے بھی بہتر ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس ملک کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کو مسجد ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو جرموں کو معاف فرما، یا اللہ قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کی رات ہے، یا باری تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم بھٹک گئے ہیں راستے سے، یا اللہ ہمیں واپس صراط مستقیم پہ چلا، یا اللہ ہماری اولادیں دین سے ہٹ گئی ہیں، اسلام سے ہٹ گئی ہیں، یا اللہ نماز سے ہٹ گئی ہیں، یا اللہ ان کو پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، ہم سب کو بھی پانچوں وقت باجماعت نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جن بچیوں نے یا باری تعالیٰ اولاد کے لیے کہا یا اللہ اب میری بیٹیاں یا اللہ نبی پاک کے صدقے میں ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں ان کو قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے ان آنسوؤں کے صدقے میری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ نہیں میں مالک میں اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت کے لیے مانگ رہا ہوں، یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہے خاص طور پہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سعودی عرب کے بادشاہ کو یا اللہ نشان عبرت بنا دے، اس نے وہاں پہ جوئے خانے کھلوا دیے ہیں، شراب خانے کھلوا دیے ہیں، یا اللہ پاک دھرتی تھی یا اللہ وہاں پہ کوئی اچھا نیک حکمران مسلط فرما، اور اس مردود سے اس ملک پاک ملک کی جان چھڑوا، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری بیویوں کو ہم سب کو یا اللہ پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، اور یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو جرموں کو کوتاہیوں کو غلطیوں کو معاف فرما، اور ہمیں ایمان کے ساتھ حفاظت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل فرما، اور ماہ رمضان کی عبادتیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ
اگر ہمارا خاتمہ اسی سال میں ہے تو یا باری تعالیٰ رمضان ہمارے نصیب میں لکھ دے، رمضان کی برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے جرموں گناہوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما، جو نہیں مانگ سکا ہوں وہ بھی قبول فرما۔ خاص طور پہ میں بیٹیوں کے لیے کسی بھی مذہب سے ہیں، جوان ہے، شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں یا شادی کی عمر گزر رہی ہے، یا اللہ ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے فیملیوں کو یا اللہ غیب سے مدد فرما، ان کی شادیاں کرنے میں آسانی پیدا فرما، جہیز بنانے میں آسانی پیدا فرما، رشتے ڈھونڈنے میں آسانی پیدا فرما، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں جرموں کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، میں بھول گیا ہوں یا اللہ، جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا اللہ ان سب کی بھی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کے بھی اوپر بھی کرم فرما، رحم فرما، جو میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں یا اللہ ان سب کو بھی پانچوں وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے گھروں میں کی تنگ دستی دور فرما، ان کی اولادوں کو اچھی نیک اور فرما بردار بنا، اور یا باری تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، اور یا اللہ میں آج کے دن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اے میرے مالک کہ ابھی مجھے انکم آنا شروع نہیں ہوئی ہے چینل کی، جیسے ہی انکم آنا شروع ہوگی تو میں اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کے کہ میں اس میں سے آدھا حصہ اللہ کی مخلوق کے لیے نکالا کروں گا، اس میں بیوہ عورتوں کی شادی، بیوہ عورتوں کی بچیوں کی شادی میں استعمال ہوگا، جن کا بجلی گیس کے بل زیادہ آئیں گے اس میں استعمال ہوگا، جن مدرسوں میں بل زیادہ آتے ہیں اس میں استعمال ہوگا، اور اسی طرح غریب غربا کی مدد کرنے میں مجھے آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ میرے اس چینل کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مجھے صحیح سچ حق سچ کی آواز بننے کی توفیق عطا فرما۔ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد بھی لا کرتا رہتا ہوں، پھر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اس کی مجھے معافی عطا فرما، مجھ سے راضی ہو، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ میرے اس چینل کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور اس چینل کی انکم کو جلد سے جلد جاری فرما تاکہ میں غریب لوگوں کی مدد کر سکوں۔ میں پسے ہوئے غریب لوگوں کو، بے بس لاچار لوگوں کو دیکھتا ہوں تو دل بہت کرتا ہے، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہوں، لیکن میں اے میرے مالک وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ میں اپنے چینل کی آدھی کمائی غریبوں کو دیا کروں گا، ان کی مدد کیا کروں گا،
اور آدھی کمائی میں اپنی بچیوں کے لیے رکھوں گا، کیونکہ میرے بچے تو شادی شدہ ہیں، میری 2 بچیاں ہیں، وہ ابھی پیدا ہی لیٹ ہوئی تھی، وہ ابھی اس ابھی شادی کی عمروں کو پہنچی ہیں۔ یا اللہ ان کے لیے بھی اچھے وسائل پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور ان کے لیے بھی مجھے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک چھوٹی بیٹی کو مدرسہ بنا کے دینا چاہتا ہوں، اس میں تو میری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی بچیوں کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی بچیوں کو شرم و حیا والی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس گھر میں ہم سب کی بچیاں جائیں اس گھر میں بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔